الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 7 سپٹمبر 2022۔ سوالات تو اعلان نہیں کیا گیا، لیکن سوالات بغیر اعلان کے اتنے آ جا رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ان کو نپٹائیں۔ بہرحال جو سوالات ہو سکیں گے ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے قرآن صحیح پڑھنے کے بہت کوشش کے باوجود ہماری زبان نہیں پلٹتی، جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم قرآن کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ ہماری نماز نہیں ہوگی اور لوگوں کا کہنا کیسا ہے؟ اگر آپ امام ہیں، کیونکہ لوگوں کو کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ امام ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص امامت نہیں کرے۔ اگر واقعی میں عوام سمجھ رہی ہے پیچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر امام نہیں ہے اپنے ذاتی طور پر ہیں، کوشش جاری رکھیں۔ اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے اور اس کے باوجود صحیح نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ پوچھا ہے کہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں، میں نے ایک صاحب سے دعا کرائی اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو کیا میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے، شکریہ ادا کر دیں، سے پوچھنے کی کیا بات ہے۔ پوچھا ہے کہ میں نے بہت بار آزمایا ہے کہ جب آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اسی طرح جب بلی رونے لگتی ہے تو کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ غلط ہے تو آزمایا ہوا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بات معقول ہے، غور سے جواب سنیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ عوام ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کبھی بس کا انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب انتظار کرتے ہیں تو بس نہیں آتی ہے، ویسے بس ہر وقت آتی رہتی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ آپ جس دن انتظار کر رہے ہیں اس دن آپ کو معلوم ہو، بقیہ ٹائم پر آپ کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ جو کہہ رہے ہیں آنکھ پھڑپھڑانے سے کچھ ہوتا ہے، اگر آنکھ پھڑپھڑانے سے ہوتا ہے تو سب کو ہونا چاہیے، جس کی آنکھ پھڑپھڑائے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ میری آنکھ پھڑپھڑاتی آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو کوئی اصول تو ٹھہرا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آنکھ پھڑپھڑانے سے ہوا ہے تو اگر یہ واقعی ہے آنکھ پھڑپھڑانے سے ہوتا ہے تو جب جب پھڑپھڑائے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 12 آزمایا ہے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ عقیدے کے کچے ہوتے ہیں، اصل جواب دے رہا ہوں، جو لوگ عقیدے کے کسی معاملے میں کچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں آزماتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر قبر پہ جائے ہماری مراد پوری نہیں ہوگی، تو آپ کو بغیر قبر پہ جائے آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ اور اگر واقعی یہ بات ہے کہ بغیر قبر پہ جائے کسی کی مراد نہیں پوری ہوتی، تو سب کو بغیر قبر پہ جائے کسی کی مراد نہیں پوری ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو بلی رونے کی بات ہے، اب بلی بیچاری، اسے کیا معلوم کہ مجھے کب رونا ہے کب نہیں رونا ہے؟ اس کے رونے سے اگر آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں تو سوال یہ، جہاں روئی اور 2-4 گھر ہیں، سب کے ساتھ ایک ساتھ حالات خراب ہو جانے چاہیے؟ یہ سب بدعقیدہ ہے اور شرک ہے۔ پوچھا ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑنے کے وقت کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا دعا کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ دعا کا تعلق دل سے ہے۔ آپ نے دل میں جو ارادہ کیا، کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی جائے۔ دعا کا جو طریقہ ہے وہ وہاں بھی اپلائی کر لیا جائے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد آپ دعا مانگیں اور آخر میں پھر درود پڑھ کر کے اپنی دعا کو ختم کر لیں۔ یہ دعا کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جادو پر ہمارا عقیدہ نہیں تھا، لیکن میرے گھر کے ایک شخص پر جادو ہوا جن کو کھلایا پلایا گیا تھا، جو بعد میں نکلا، تو ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں، جادو پر عقیدہ نہیں تھا یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ جادو تو ہوتا ہے، قرآن میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری کی روایت ہے کہ جادو ہوا، تو جادو تو ہوتا ہے، انسان کو جادو متاثر کرتا ہے۔
اب یہ رہا کیسے بچا جائے، تو جادو سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں روزانہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام 2 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرتے رہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھتے رہیں، جادو کے اثرات نہیں ہوں گے آپ کے اوپر انشاءاللہ۔ لیکن جن کے اوپر ہو گیا ہے، اگر وہ ان کو پڑھ کر کے کہہ رہے سمجھ رہے جادو ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بچے کو پولیو نہیں ہوا ہے، پولیو جانتے ہیں جو پیر پتلا ہو جاتا ہے، پولیو نہیں ہوا ہے، لہذا اس کو ڈراپ پلا دیا گیا کہ پولیو سے بچ جائے، ٹھیک ہے، پولیو اپنا ڈراپ کام کرے، پولیو ہو گیا، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیو کا ڈراپ پلا دیا جائے گا تو پولیو ختم ہو جائے گا، اب پولیو نہیں ختم ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر سے بچنے کے پریکاشن بتایا کہ سحر سے کیسے بچا جائے۔ اب ہو گیا سحر تو اس کا پھر دوسرا علاج ہے۔ دوسرے علاج میں کیا ہے جو کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ میرے اوپر خود سحر ہے، میں ایک آدمی کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کے اوپر سحر ہے، ٹھیک ہے، آپ جو کان سے نہیں سنتے سحر ہے۔ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنا سحر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو دکھلا دیتے ہیں۔ کون کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک عالم دین سے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھ کے بتایا کہ آپ اپنا سحر دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوں ایسے ہی، ہماری بڑی بہن بیٹھی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنی ٹوپی اتاریے۔ میں نے اتارا، میری ٹوپی ایسے انہوں نے لیا، آسمان میں کیا اور میرا نام زور سے چیخا، اور چیخنے کے بعد پوری ٹوپی پانی سے بھر گئی اور میرے سر پہ مارا، کہا یہ آپ کا سحر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سحر تو ہے، علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا علاج آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے وہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جو پانی آپ کو پلایا گیا ہے میں اس کو نکالوں کیسے۔ وہ پانی نکلے گا، اس کے بعد سحر کا علاج کیا جائے گا، سحر صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو سحر نہیں کامیاب ہوتا لوگوں کو، وہ نکال نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سحر ہوا، جو بخاری کی پوری روایت ہے، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ پر سحر ہوا ہے، اور سحر جو کیا گیا ہے وہ ایک سوئی ہے، سوئی میں دھاگا وہ ہے، بال ہے، وہ آپ کے سر کا بال ہے، جو ایک یہودی آپ کے یہاں کام کرتا تھا وہ لے کے گیا ہے، اور اس نے بال پہ گانٹھ ماری ہے اور سوئی میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ پہلے جا کر کے وہ سوئی کو نکالا جائے۔ تو جو سرحانے جبریل کھڑے تھے، پایتی جو ہے وہ ایک دوسرے فرشتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں میکائیل تھے، جو بھی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ کیسے نکالا جائے، کہاں ہے وہ سوئی، کہاں ہے وہ بال، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں کنواں ہے مدینے کے باہر، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے وہ سوئی دبائی ہوئی ہے، وہ سوئی نکال لیجئے، اور نکالنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے اور اس کی گانٹھ کھولتے جائیے بال کی، جب 7 گانٹھ لگی کھل جائے گی، سحر ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے، اور انہوں نے جا کر کے دیکھا تو بے عین ہی ویسے ہی وہاں پہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، بال کھولا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہوا؟ جو کیا گیا تھا وہ نکالا گیا۔ ہمارے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ ان کو یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ نکالا کیسے جائے۔ کیا ہے؟ نکالا کیسے جائے۔ اب یہ وہ کیسے پانی آیا، یہ سب ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دیوبند میں ایسے ہی ہوا، انہوں نے کہا آپ کے اوپر سحر ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سحر ابھی اتار دیتا ہوں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتار دیجیے، کیونکہ میں اتنا کم سننے لگا تھا کہ میں جو بولتا تھا میں وہ بھی نہیں سن پاتا تھا۔ کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں لکھتا تھا، وہ لکھ کر ہم کو بات کرتے تھے تو ہم سن پاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں آپ کا سحر۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہانڈی لائیے مٹی کی، اور اس میں انہوں نے 4-5 طرح کی دال ڈالی،
دال ڈالنے کے بعد مجھے پانی میں میرا ہاتھ بھگو دیا اور اللہ معلوم دم کرتے رہے، قرآن کریم کی کوئی آیتیں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی نکالا اور وہ جو ہانڈی رکھی تھی، یہ ہمارے بڑے والد صاحب مولانا شاہ صاحب کے گھر میں وہ ہانڈی، سب کم سے کم 10-20 علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھی بھی تھے کچھ، انہوں نے وہ پانی اٹھا کر کے ہانڈی میں ڈالا اور وہ ہانڈی میں آگ لگ گئی کمرے میں۔ اب وہ ڈنڈا ایک لیے تھے تو آگ کو اشارہ کرتے تو آگ نیچے ہو دی۔ اب مجھے ڈر لگا کہ گھر ہی پکڑ لے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں پکڑے گئے، یہ آگ اصلی ہے ہی نہیں، یہ اگر آپ اس کو چھو بھی لیں گے تو بھی اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، یہ آگ اصلی نہیں ہے، نظر آ رہی ہے آگ ہے، یہ سحر ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر ڈالا پانی، پھر وہ اوپر اٹھی، انہوں نے کہا جب تک یہ اٹھتی رہے گی تب تک سحر جلا نہیں ہے۔ ایسے 4-5 مرتبہ کیا انہوں نے، بہرحال لمبی چوڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں بھائی صاحب وہ دھماکہ ہوا اس ہانڈی کے اندر کہ ایسا لگا کہ بم پھٹ گیا اور پورا گھر جو ہے دھواں دھواں۔ انہوں نے کہا آپ کا سحر ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسرے صاحب کے پاس گئے، اس کے بعد گئے وہ ٹوپی والے کے پاس، انہوں نے کہا سحر باقی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بتا دیا کہ میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا۔ تو میں آپ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھتے رہیے تو کم رہے گا، تھوڑی سی سماعت ٹھیک رہے گی آپ کی، اور آپ کام چلائیں گے اپنا۔ تو ہم نے کہا کہ بتائیے، تو ہم تو سن ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیت پڑھنا شروع کیا، میں سن ہی نہیں پا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ لکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا اور مجھے سنائی نہیں پڑ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جس نے بتایا ہے تمہارے اوپر سحر ہے اسی سے لکھوا دیتے ہیں۔ یہ سب میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ میں، وہ جس نے مجھے بتایا ہے، وہ جو جن ہمارے اوپر ہے اس نے بتایا ہے، وہ میں آپ کو لکھ دیتا، اسی سے بولتا ہوں لکھ دو۔ تو ہم نے کہا بابو اسی سے لکھوا دو۔ یہ سب بھی وہ ہماری آپا کو بول رہا ہے، آپا ہم کو بول رہی ہیں، میں نہیں سن پا رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا بھائی صاحب، ایسے ہی پیپر بغل میں میرے رکھا تھا، کہا پیپر اٹھائیے مولانا صاحب، اور ایک دم اس کی آنکھیں سرخ سرخ وہ آدمی کی۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، پھر ہم کو آنے لگے کہ مولانا اس کا نام بتا دیجئے، ہم جائیں گے، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں۔ بھائی صاحب اس نے قلم اٹھایا اور پیپر لیا۔ ہم لوگ لکھتے ہیں تو ہاتھ چلاتے ہیں نا، ہاتھ آگے بڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا، وہ پیپر ایسے ایسے کر رہا تھا، اور اس نے وہ 2 سے 3 سیکنڈ میں سورہ حشر کی تینوں آیت زیر زبر پیش لگا کر کے دے دیا، کہا یہ پڑھنا ہے آپ کو، وہ میرے پاس لکھی رکھی ہے۔ کہا کہ میں، یہ وہ جن ہے جس نے لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ اس کو دیکھ لیجئے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ حافظ ہے لیکن غلطی کر سکتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے دیکھا تو ایک دم برا۔ تو بہرحال سحر ہوتا ہے۔ اب کامیاب اس وقت ہوتا ہے جس آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ سحر نکال دے۔ یہاں پر ہمارے عباد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے اوپر سحر تھا۔ ہمارے والد صاحب سحر کو اتارتے تھے اور وہ پہلے نکالتے تھے۔ تو وہ بیچارے ایک دم جوان، شادی ہی نہیں ہوئی تھی، بہت پریشان تھے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ کبھی کبھی جاتے تھے گاؤں، وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ان کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب نے ان کا سحر اتارا، اور ان کو جو سحر کیا تھا، مٹھائی کا لڈو ان کو کھلایا گیا تھا، کم سے کم 10 یا 12 سال پہلے وہ لڈو کھلایا گیا تھا، اور جب والد صاحب نے دم کیا تو پورا لڈو ایسے ہی کھڑا باہر آ گیا، پورا لڈو ایسے گر پڑا، اور وہ ہضم نہیں ہوا تھا لڈو، 12 سال سے ایسے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں نکلتا تب تک سحر نہیں جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ قرآن آیت بتائی، الحمدللہ ٹھیک۔ میں یہ بتا رہا ہوں سحر ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، سحر ہوتا ہے۔ اب بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کو جو ہے وہ 20 سے الگ نکال لیجیے گا تاکہ سوال جواب چھوٹا ہو جائے۔ اچھا، ایسے میں بہت دلچسپی سے سنتے لوگ،
ہیں مولوی صاحب؟ اچھا لگتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہندوستان کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہانی پسند ہیں. کیا ہیں؟ کہانی پسند ہے. جتنی کہانی آپ سنائیں گے اتنا ان کو اچھا لگے گا. بہرحال پوچھا گیا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ کس انگلی میں پہننا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انگوٹھی کسی انگلی میں پہننے سے منع فرمایا ہے، اور مرد اور عورت کا ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ ہے؟ پوری بات سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے. کس میں؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں. ایک آدمی اس کے علاوہ بائیں دو انگلی کو چھوڑ کر شہادہ اور اس کے بغل، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مردوں کو ان دونوں انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا گیا ہے. لہذا مردوں کو ان دونوں میں نہیں پہننا چاہیے. اب بتی کتنی تھی انگلی؟ 3 انگلی بچی، ایک انگوٹھا بچا اور ایک یہ انگلی بچی، ایک یہ. اس میں پہننا سنت ہے. یہ چھنگلیا جسے کہتے ہیں، اس کے بغل میں پہننا جائز ہے. ان دونوں میں پہننا مکروہ ہے. یہ مردوں کے لیے. عورت جس انگلی میں چاہے پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ حدیث. اور جو منع کی بات ہے وہ باقاعدہ حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. لہذا مردوں کو چاہیے کہ کلمہ شہادت اور اس کے بغل کی انگلی میں نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھا گیا ہے کہ کیا شوہر وقت ضرورت اپنی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں کوئی حدیث ہو تو. دیکھیں، کر سکنے کی بات یہ ہے کہ منع تو ہے نہیں بیوی کی خدمت کرنا. بھئی کرنا چاہیے یا نہیں، یہ اصل بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اللہ کے، یہ اس میں حدیث ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسود سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے جو گھریلو کام ہوتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. لہذا بیوی خاص کر اگر بیمار ہے، ہم لوگوں نے بیویوں کو اس طریقے سے نہ سمجھا، نہ رکھا، نہ ان کو وہ مقام دیا جو اسلام چاہتا ہے. سال میں 30 دن ہوتے ہیں. 30 دن میں اگر وہ ایک دن یہ کہہ دے کہ ہم آج کھانا نہیں پکائیں گے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. سوال یہ ہے، جس نے 29 دن آپ کو کھلایا تھا، آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ایک دن آپ اس کو کھلائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی. یہی لوگ ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور ان کو زندگی میں خوب خوشیاں ملتی ہیں. جو لوگ ٹینشن میں بیوی کی طرف سے، یہ انہوں نے الرجال قوامون کے معنی ہی غلط سمجھ رکھا ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں. میری شادی کو 34-35 سال ہو رہے ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں. ہم میاں بیوی آج تک 5 منٹ بھی بات نہیں کرو ایسا ہمارے سامنے نہیں ہوا ہے. 5 گھنٹہ نہیں، 5 منٹ بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ ہم نے بتا دیا ہے کہ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں. پہلے دن غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو، جو سمجھ میں آتا ہے تم بول دو، ہم کو جو سمجھ میں، دونوں کی غلطیاں ہو کے ختم ہو جائے. منہ نہیں پھلانے کا ہے، منہ نہیں پھلانا ہے. اور وہ فارمولے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی آزمائیے. نمبر 1. نمبر 2، جس دن وہ کہتی ہیں ہمارے اہلیہ کہ میں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کھانا نہیں پاؤں، میں کہتا ہوں آپ میری مہمان ہیں. میں نے آپ کو قبول کیا ہے علاوہ نان نفقے کے. بولتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو قبول کیا. مہمان کون ہے؟ وہ باہر سے آنے والی. میزبان کون ہے؟ ہم ہے نا. میزبان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کو کھانا کھلائے. مہمان 3 دن ہوتا ہے، یہ لمبی مہمان ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مہمان یہ بھی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 3 دن مہمان والا آپ کو کچھ بھی نہیں کرتا، ہر وقت آپ کی سیوا لیتا ہے. یہ لمبی مہمان ہے، آپ کی سیوا کرتے کیونکہ لمبی مہمان بن گئی ہے، لیکن مہمان تو ہے.
لہذا اگر ایک دن اس نے نہیں پکایا، ہم یہ کہہ دیں بیوی سے کہ تم نے نہیں پکایا ہے، میری ذمہ داری ہے تم کو کھانا کھلانا۔ پرسوں کی بات ہے، ابھی کل 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم یہاں سے جانے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم روٹی نہیں پکا پائے۔ ہم نے کہا اہلاً و سہلاً، ہم روٹی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے روٹی لے کے چلے گئے۔ ایسے کریں گے، خوب مزے کریں گے بیوی کے ساتھ، اور اگر نخرے دکھلائیں گے تو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے۔ کیسے پیدا ہے؟ ٹیڑھی۔ ٹیڑھی کا کام کیا ہے؟ ٹیڑھا پن دکھلانا۔ عیب نہیں ہے یہ عیب، یہ بھی سمجھ لیں، یہ ٹیڑھا پن عورت کا عیب نہیں ہے۔ یہ پیچھے آپ محراب دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ اگر اس کو ہم سیدھی بنوا دیتے تب زیادہ اچھی لگتی یا ٹیڑھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے؟ ہر ٹیڑھا برا نہیں ہوتا، اور ہر سیدھا اچھا نہیں ہوتا۔ ہر سیدھا اچھا نہیں ہوتا، اور ہر ٹیڑھا برا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر یہ ٹیڑھا بنایا ہے تو اللہ کے کام میں کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ آپ نے کوئی بھی، آپ کی جو کاریگری ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے، ٹیڑھے میں ہی ہوشیار مرد وہ جو ہے جو ٹیڑھے میں کیا کر لے؟ فائدہ کر لے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور بولو ڈاکٹر صاحب پسلی ٹیڑھی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، پسلی سیدھی کر دو تو اندر جو پارٹ لگے ان کو آرام ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا۔ آپ کو 4 آدمی اٹھا لیں گے جس دن ڈاکٹر صاحب اس کو سیدھی کر دیں گے۔ لہذا یہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، سنت سمجھ کر کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس شہر کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے؟ ایک دم غلط ہے، کوئی حدیث نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو بتا دیجیے گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی کے توبہ کرنے سے، اس میں تو بعض لوگ کہتے ہیں مشرق اور مغرب میں جتنے مردے ہیں، اگر ایک نوجوان توبہ کیا تو مشرق سے مغرب تک سب کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو کبھی عذاب ہی نہیں قائم ہوگا، مشرق سے مغرب تک کوئی نہ کوئی تو توبہ ڈیلی کر ہی رہا ہوگا نا، کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ بہترین آئیڈیا ہے، ایک کو پکڑ لو کہ بھئی روزانہ توبہ کیا کر یار، کم سے کم مردے تو محفوظ رہیں گے۔ ایسی باتیں چھوڑتے ہیں، اچھا چھوڑنے بھی ہمیں ایسا چھوڑو کچھ پکڑ ملے نا، ایسا بڑا چھوڑ دیتے ہو۔ اور کہتے ہیں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، کہاں ہے؟ اب معلوم نہیں کون سی ابن ماجہ ہے، ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ابن ماجہ ہے، یا یہ عورتوں کی مردوں کی کوئی الگ ابن ماجہ ہے؟ ابن ماجہ میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا اپنی بیوی کو خرچہ کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے کیا اس میں مہر کی ادائیگی کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے دیا تو آپ کی نیت کیا ہے کہ بیوی کی پاکٹ منی ہے، یہ ڈبل گیم نہیں کھیلو۔ جب آپ نے نیت کیا ہے کہ بیوی کی پاکٹ منی ہے تو پاکٹ منی ہوگی وہ۔ پوچھا گیا کیا مہر کی ادائیگی کے لیے بتانا ضروری ہے؟ مثلا کسی نے 5 لاکھ روپے دے دیے اور کچھ دن کے بعد بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے جو پیسے دیے ہیں تم کو وہ مہر کے ہیں، جب دیا تب نہیں بتایا، کچھ دن کے بعد۔ اس میں جواب یہ ہے کہ اگر واقعی شوہر نے جب دیا ہے اس کی نیت یہ تھی کہ مہر کی ہے تو شوہر جو ہے وہ اس پر دلیل دے دے کہ بھئی میں نے بات کیا تھا، آپ کو بتایا تھا، نہیں ہے تو قسم کھا لے کہ میں نے جو 5 لاکھ روپے آپ کو دیے تھے وہ مہر کی نیت سے دیے تھے، مہر ادا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میرا شوہر کہتا ہے کہ جو کچھ کماؤ وہ ہمارے ہاتھ میں لا کر کے دو کیونکہ میں تمہارے اوپر قوام ہوں۔ بیوی اگر کما رہی ہے، شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کمائی مانگے، اور بیوی کا خرچہ اس کے باوجود بھی شوہر پر لازم ہے۔ وہ یہ کہہ کر کے ٹال نہیں سکتا ہے کہ نہیں تم کما رہی ہو لہذا میں تم کو خرچہ نہیں دوں گا، تمہارے بچوں کو میں خرچہ نہیں، بچہ تو تمہارا ہے، نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ فلاں ابن فلاں، ابا کا نام لکھا جاتا ہے تو بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے، بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے۔ لہذا ہر حال میں آپ کو بچے کا بھی خرچہ، بیوی کا بھی خرچہ آپ کو برداشت کرنا ہے، اس کے کمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب
کہ اس میڈیا پر کبھی کبھی ہمارے لیڈروں کی، خاص کر پی ایم نریندر مودی جی کی اور ہوم منسٹر کی تصویریں ایسی بناتے ہیں کہ اس میں نیچے کا حصہ کچھ کر دیتے ہیں، اوپر جو ہے ان کا چہرہ لگا دیتے ہیں. تو اس قسم سے اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ ایک دم غلط ہے. ہمارے ملک کا وہ پی ایم ہے، اور پی ایم بھی سلیکٹڈ ہے، اپنے آپ نہیں بنا ہے، ووٹ سے بنا ہے. لہذا آپ کو ان کے نظریات سے، ان کی باتوں سے اختلاف ہے. جمہوری ملک ہے، آپ جمہوری لحاظ سے اپنا اختلاف کریں، لیکن یہ کہ کس لیڈر جس کو آپ نے چنا ہے اس کی اس طریقے سے بے عزتی کرنا شرعی لحاظ سے قطعی جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے خلا کا شرعی طریقہ کیا ہے اور خلا کے شرائط کیا ہیں. خلا کی شرط یہ ہے کہ دونوں اس بات پر راضی ہونا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں اور شوہر بولے میں دینا چاہتی ہوں، یہی شرط ہے. یہ سمجھے بات. بیوی کہتی ہے کہ بھیا مجھے چھوڑ دے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ خلا چاہتی ہیں، ہم تیار ہیں. تو شرط کیا ہوئی؟ دونوں کا خلا پر راضی ہونا. نمبر ایک. خلا کیسے ہوتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ مجھے خلا دے دو، شوہر نے کہا کہ میں نے تمہارے خلا کو قبول کیا اور میں تم کو خلا دیتا ہوں. بیوی نے کہا مجھے بھی قبول ہے، خلا ہو گئی. خلا ہو گئی. بیوی نے کہا، اور بھی ہو سکتا ہے، بیوی نے کہا کہ یہ مہر لے لو اپنا بھیا جو تم نے دیا ہے اور مجھے چھٹکارا دے دو. شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں مہر لے لیتا ہوں اور میں تم جو خلا مانگ رہے، چھٹکارا مانگ رہے، میں تم کو چھٹکارا دیتا ہوں. خلا ہو جائے گی. خلا میں اور طلاق میں فرق کیا ہے کہ خلا جب دی جائے گی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ طلاق بائن ہوگی، یعنی عدت گزرنے کے بعد ایک طلاق ہو گئی. دوسری مرتبہ خلا دینا، تیسری مرتبہ کوئی ضروری نہیں، اور دوسری تیسری مرتبہ دے گا بھی تو بھی ایک ہی مانی جائے گی وہ، کیونکہ طلاق بائن کے بعد جتنی بھی طلاقیں دی جاتی ہیں وہ طلاق پڑتی نہیں ہے. اب عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد وہ جس سے چاہے شادی کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ان سے پوچھے کیونکہ ان سے ان کا کوئی رابطہ رہے. عدت اگر نہ بھی گزری رہے تو بھی ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو بیوی بنا لیں. اب پھر دونوں راضی ہونا، راضی ہونے کے بعد نئی مہر متعین ہونا، پھر دونوں آدمی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے شادی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں میں تاجر ہوں کہ مجھ سے 5 لاکھ روپے لے لو اور اپنی تجارت کرو اور ہر مہینے ہم کو 40,000 روپے دیا کرو، جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو 1 مہینہ پہلے بتا دیں گے اور آپ میرا 5 لاکھ روپے واپس کر دینا. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سود ہے. 5 لاکھ روپے ہم نے دے دیا آپ کو، کیا فکس کر دیا کہ 40,000 روپے مہینہ ہم کو اس 5 لاکھ پر فائدہ دیتے رہنا. اچھا کیسے معلوم ہوگا 40 لاکھ فائدہ ہوگا؟ 40,000 کیسے فائدہ ہوگا یہ معلوم ہے؟ پان کی دکان رکھنے والے کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہم کو کتنا فائدہ ہوگا. کوئی بھی تاجر کو نہیں معلوم ہوتا. سود میں فکس ہوتا ہے، انٹرسٹ میں کہ اتنے فیصد سود ہے لہذا پر دن اتنا تمہارا بن رہا ہے، تو یہ سود ہو گیا. ایک بات. دوسری چیز پرابلم اس میں کیا ہے؟ ہم نے 5 لاکھ روپے دیے آپ کو کہ آپ سامان لے آئیے اور ہم کو 5 لاکھ روپے دے دیجئے. اگر وہ سامان لینے گیا اور جیب اس کی کٹ گئی 5 لاکھ کی تو کیا ہوگا؟ یا سامان وہاں سے چل گیا اور سامان میں آگ لگ گئی، سامان ختم ہو گیا، 5 لاکھ روپے ڈوب گئے، تو جس کو دیا ہے 5 لاکھ روپے اس کو 5 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا. آپ نے یہ بات ہی نہیں طے کی کہ منافع میں ہم شریک ہیں تو نقصان میں بھی شریک ہوں گے، یہ بتایا نہیں آپ نے. لہذا یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں کیا دعا، وظیفہ، اذان کے جواب دے سکتی ہے؟ نہیں. اصل میں کیا کیا کر سکتی ہے یہ لمبی لسٹ ہے، کیا نہیں کر سکتی وہ بتا دیتے ہیں، وہ چھوٹی ہے. اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نمبر 1. نمبر 2، مسجد کی سب سے بڑی مسجد حرم ہے،
وہاں بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ نمبر 2، طواف نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، قرآن مجید نہ چھو سکتی ہے نہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں پیدا کر سکتی۔ اس کے علاوہ دعائیں، وظیفے جو بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کچھ کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں عمرہ کرنے گئی اور جب میں نے طواف کر لیا اس کے بعد میں ناپاک ہو گئی، تو کیا میں صحیح کر سکتی ہوں یا نہیں حالت ناپاکی میں؟ اب 5 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر طواف مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد عورت ناپاک ہوئی ہے، صحیح کر لے۔ وہ صحیح حرم میں داخل نہیں ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ صحیح جو مسجد حرام ہے، جس کو ہم نے کہا مسجد میں داخل ہونا منع ہے نا، یہ مسجد ہے ہی نہیں۔ آج وہ گھیرا ہوا ہے، لگتا ہے مسجد کا حصہ ہے، حقیقت میں صحیح کا ایریا جو ہے نا وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، لہذا وہ صحیح اگر کرنا چاہے تو کر لے۔ افضل یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں صحیح کی جائے، لیکن اگر وہ کر لے گی تو اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر امام صاحب نے 2 آیت پڑھی، تیسری آیت چھوڑ دی اور کود کر چوتھی آیت پڑھ لی، تو امام صاحب کی نماز ہوئی اور مقتدیوں کو ہوئی کہ نہیں؟ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ 2 آیت پڑھی، پڑھنے کے بعد رک گیا، وقفہ کیا، تیسری پڑھنے کے بجائے کہاں کود گیا؟ چوتھی آیت پہ کود گیا۔ اگر وقفہ کیا ہے اور چوتھی آیت پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو گئی، چاہے وہ چوتھی آیت پڑھنے کی وجہ سے معنی میں غلط ملط ہو گیا ہو، پھر بھی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر دوسری آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد رکا ہی نہیں اور ڈائریکٹ کہاں آ گیا؟ چوتھی آیت میں آ گیا، اور چوتھی آیت جب ملائی گئی دوسری آیت سے تو پورا معنی کیا ہو گیا؟ کفریہ ہو گیا۔ نہ امام صاحب کی نماز نہیں، جو ہے امام صاحب کی نہیں ہوئی تو مقتدی بھی کے لیے نماز دہرائی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نماز میں مشغول ہے تو کیا داخل ہونے والے کو سلام کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں لکھا ہے کہ ایسے وقت میں جو بھی داخل ہو مسجد میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ذکر کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا نماز میں مصروف۔ ہاں ویسے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی شکل میں کوئی داخل ہو تو افضل یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کر لے۔ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب مسلمانوں کی ہوا کیوں اکھڑ گئی؟ ہوا اکھڑنا جانتے ہیں؟ مسلمانوں کو دنیا بے عزت کیوں کر رہی ہے؟ مسلمانوں کا احترام، مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہے؟